جی فرحان اور روی، آواز آ رہی میری؟ جی 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 بالکل بالکل آ رہی ہے۔ جی تو ریکارڈنگ شروع ہے۔ جی جی بالکل۔ چلیں تو پوچھ لیں جن کا بھی سوال ہے، جو بھی مائک پر آنا چاہتے ہیں۔ جی جن کے بھی سوالات ہیں اور جو بھی مائک پر آنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں، جو ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہینڈ ریز کر لیں تاکہ ان کا مائک آن کیا جا سکے۔ تو سوالات کے متعلق تو گروپ میں بھی ہو رہے تھے نا سوالات، وہ بھی آ جائیں۔ وہ بھی آ جائیں، جو گروپ میں سوالات کرتے ہیں وہ بھی اپنا ہینڈ ریز کر لیں، وہ بھی مائک آن کر لیں، اپنا مائک پر آ جائیں۔ نئے آنے والے جو ممبرز ہیں، ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں، جن جن کے سوالات ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں تاکہ ان کا مائک آن کیا جا سکے، اور جو ساتھ دینا چاہتے ہیں نشست میں وہ بھی اپنے ہینڈ ریز کر لیں اگر وہ مائک پر آنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی نہیں سوال کرنے والے، ادھر ادھر سوالات کرتے ہیں تو ادھر جب براہ راست موقع موجود ہے، کیوں جی؟ ہاں جی بالکل تو پھر بندے کو ادھر ادھر کرنے چاہیے سوالات، بالکل نہیں۔ جہاں سے یعنی جب جوابات ملیں گے وہیں سے ہی کرنے چاہیے۔ گھر کا مین ڈور جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اوپن ہے، اور ویلکم کا بورڈ لگا ہوا ہے، ویلکم ٹو ایوری ون، اور پھر بندہ اس دروازے سے آنے کے بجائے بندہ دیواریں پھلانگنے کی کوشش کرے، کیوں جی؟ جی غلط ہے۔ تو وہ درست فعل ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں۔ تو تھوڑی ہمت دکھایا کریں، آ جایا کریں مائک پہ، یہاں سامنے آ کے جو بھی اعتراض ہو، ہم جانتے ہیں سوالات نہیں ہیں، وہ اعتراضات ہیں، وہ خارش ہوتی ہے تو وہ خارش یہاں براہ راست آ کے درست کروا لیا کریں نا۔ جی اعتراض اگر ہیں اعتراضات تو وہ براہ راست سامنے رکھیں، جی بالکل صحیح۔ یہاں نہ تو کوئی دباؤ ہے نہ کوئی زور زبردستی ہے، یہاں تو بات ہو رہی شعور کی، 100%۔ ڈنڈے سوٹے کے ساتھ تو ایک دوسرے کو منوانا نہیں ہے، کیوں جی؟ جی بالکل صحیح۔ جی جی بالکل۔ جی تو استاد جی میرا سوال ہے، میں پوچھ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ اب کلیئر ہے آواز؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ اچھا استاد جی، میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ ہم لوگ ابھی سفر میں ہیں، ہم میں سے مطلب ہم نے اپنے آپ کو مکمل نہیں کیا ہے، لیکن ہم اپنی ضروریات کے لیے بھی محتاج نہیں ہونا چاہتے کسی کے، تو اس معاملے میں ایک ڈر یہ رہتا ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں اپنے روزگار کے لیے کہ کسی آگے جا کے کسی کے لیے غلط ہو جائے یا کسی کو نقصان ہو جائے، یا ہم بھی کہیں ایسے ہی نہ ہو جائے کہ کم علمی کی بنیاد پہ ہم نے کچھ کیا یہ سمجھ کے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا کر رہے ہیں، لیکن آگے جا کے اس کے نتائج غلط ثابت ہو جائیں، چونکہ ہمارا علم ابھی ناقص ہے اور ہم علم کے معاملے میں بالکل فقیر ہیں، آپ کے محتاج ہیں اس وقت، تو اس معاملے میں کیا کریں پھر؟ اس کنفیوژن کو کیسے ختم کریں؟ اس معاملے میں رہنمائی کر دیجیے۔ ہاں، اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کنفیوژن پیدا کیوں ہوتی ہے، اس چیز کو، اس وجہ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ وجہ جی دور جی ہو جائے گی تو کسی بھی قسم کی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ جب مثال کے طور جی پر جی غور کیجیے، اگر آپ نے مقصد اپنا طے کر لیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، بالفرض مان لیا آپ نے کسی شہر میں جانا ہے یا فلاں شہر میں جانا ہے، وہ آپ کا مقصد ہے، ٹارگٹ ہے۔ جی اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رستے میں کوئی اور شہر یا کوئی اور گاؤں، کوئی قصبہ نہیں آئے گا، رستے میں بہت سارے گاؤں آئیں گے، قصبے آئیں گے، ان میں سے آپ گزریں گے، گاڑی جو ہے وہ بریک بھی لگائے جی گی، رکے گی بھی، ایسا ہی ہے نا؟ جی 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 تو اب اگر کہیں پر رستے میں گاڑی بریک لگاتی ہے، رکتی ہے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، رستے میں کوئی شہر آتا ہے، کوئی گاؤں آتا ہے، کوئی قصبہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ آپ کی منزل بن گئی۔ اگر تو جی آپ کی منزل واقعتاً یعنی طے شدہ ہے، آپ نے فلاں شہر میں جانا ہے، پہنچنا ہے، تو پھر رستے میں جی کتنے ہی گاؤں کیوں نہ آ جائیں، شہر کیوں نہ آ جائیں، گاڑی کتنے ہی سٹاپ کیوں نہ کر لے، آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن لاحق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مثال کے طور پر بالفرض مان لیں کہ کوئی ایک خاص شہر یا ایک خاص منزل جو ہے اس کو آپ نے اپنے لیے سیٹ نہیں کیا ہوا، جو آپ کا گول ہے، جی جی مان لو آپ کسی لالچ کے تحت، کسی اور غرض کے تحت آپ کو لگا کہ فلاں شہر سے آپ کی ضرورت پوری ہوگی، فلاں جگہ سے آپ کا لالچ یا آپ کا جی مفاد جو ہے پورا ہوگا۔ اب آپ کا جو
ٹارگٹ ہے, جو مشن ہے یا جو منزل ہے وہ شہر نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کی نیڈ ہے, آپ کی ضرورت ہے. نتیجہ کا نکلے گا رستے میں اگر کہیں پر بھی آپ کو لگے گا کہ وہ شاید تو آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے تو وہیں اتر جائیں گے. جی سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی جی ایسا ہاں بالکل اسی طرح غور کرنا ہے ذرا. اگر تو آپ کا جو مقصد ہے وہ ہے اپنی ذات کو پانا, اپنے آپ کو مکمل کرنا. اپنے آپ کو مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو جانور نہیں بنانا, جانور حیوان ڈکلیئر نہیں کرنا. ایک ایک عمل جی میں بشر نظر آئے, پرفیکشن جی نظر آئے. جی جی تو اس کے لیے پھر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو خود کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہو کہ آپ وہ غلط نہیں کر رہے, آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ دنیا کیا کہتی ہے, دنیا کیا سمجھتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی کیوں کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے, کنفیوژن کیوں ہوتی ہے, الجھنے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو پہلے سے پہنا ہوا لباس ہے, پہلے والے جو عقائد ہیں, جو نظریات ہیں, جو تصورات ہیں, جو سوسائٹی اور معاشرے کا رنگ ہے, ٹھیک ہے نا, جی اس وجہ سے کیونکہ لوگ یا دنیا وہ کس کو صحیح کہتی ہے, وہ کس کو غلط کہتی ہے, وہ کسے صحیح سمجھتی ہے, وہ کسے غلط سمجھتی ہے. جی جب آپ اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اپنی منزل پا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی منزل الگ نہیں ہے اور یہ چیز الگ نہیں ہے. آپ کی منزل حقیقت میں ہے کیا؟ یہی تو ہے کہ آپ نے جو بھیڑ ہے, جو اکثریت ہے, اس طرف نہیں جانا. نہیں آپ نے بھیڑ کی, اکثریت کی پرواہ نہیں کرنی. جیسے بتایا کہ اگر وہی بات ہے, آپ کا اندر مطمئن ہے ایک کام سے, پوری کی پوری دنیا ہی اس کے غلط ہونے کے اوپر متفق کیوں نہ ہو جائے, اگر وہ صحیح ہے تو دنیا کی پرواہ نہیں کی جائے گی. جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی واضح ہو رہا ہے. تو اس لیکن طرح استاد جی اس سلسلے میں ایک یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں مطلب ہمارا علم بہت مطلب ہے ہی نہیں کچھ بھی آپ کے علم کے آگے, تو ہم آپ سے سیکھتے ہیں, ہم آپ سے سمجھتے ہیں, اور ابھی ہم بالکل اس معاملے میں فقیر ہیں. تو اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی ایسی ہم بہتر لوگوں کے لیے سمجھ کے کریں, لیکن ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ آپ کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے دوسروں کی طرف جھانکنا ہے, دوسروں کا دیکھنا ہے یا اپنا دیکھنا ہے؟ پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہے. آپ کو یہ ذمہ داری یا ٹھیکہ کس نے دیا کہ آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں, دوسروں کو دیکھیں, دوسروں کی پرواہ کریں؟ آپ پہلے اپنے آپ کو تو مکمل کریں, اپنے آپ کو بنائیں, اپنے اوپر فوکس کریں. جی جی تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ کا مقصد, آپ کا فوکس آپ کی اپنی ذات, اپنی تعمیر ہے, تو پھر آپ دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی اور آپ کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے کہ جس کے کرنے سے کوئی بڑی بڑی آندیاں اور طوفان جو ہے دنیا میں جنم لے لیں گے. ہاں اگر آپ کا مقصد وہی ہے جو دوسروں کا ہے, یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں یا زندگی کا مقصد کیا ہے کیا نہیں ہے, اور اندھو کی طرح چل رہے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ بظاہر انفرادی طور پر آپ کا عمل کو ویلیو نہیں رکھے گا, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ فرد نہیں ہو, آپ ایک اجتماع کا حصہ ہو. آپ کا چھوٹا سا عمل وہ ایک انفرادی چھوٹا سا الگ عمل نہیں ہے, بلکہ ایک اجتماع کے جو اعمال ہیں نا, کولیکٹیو جو ہے, اس کا حصہ ہے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی یعنی اگر آپ اجتماع جو اکثریت ہے ان کے مطابق اٹھو گے, ان کے مطابق بیٹھو گے, ان کے مطابق جیو گے, چلو گے, کھاؤ پی گے, جو کچھ بھی کرو گے ان کے مطابق چلو گے, تو پھر آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ ایک محض چھوٹا عمل نہیں کہلائے گا, بلکہ وہ اجتماع کا جو کولیکٹیو عمل ہے, سمجھ آ نہیں آ رہی, اس کا پارٹ بن جائے گا, اس کا حصہ بن جائے گا, اس کا حصہ ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ آپ کا بظاہر چھوٹا سا نظر آنے والا عمل حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے, ایک بہت بڑا عمل ہے. جیسے مثال کے طور پر ٹائر ہیں, یا ہوا کو لے لیں, ہوا کی ویسے کوئی ویلیو ہے؟ ہوا کی ویسے کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ادھر اڑے, ادھر کو بہے, ادھر کو بہے, جدھر جی چاہے بہے, وہ کوئی نقصان نہیں کرے گی. بالکل. لیکن وہی ہوا, تھوڑی سی ہوا غور کیجیے گا, اگر گاڑی کے ٹائر کے اندر چلی جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تھوڑی سی ہوا کہلائے گی.
नहीं, उसने तो एनर्जी दे दी टायर को। हाँ, उसने टायर को एनर्जी दे दी, यानी एक इतने बड़े वजूद को उसके पाँव पर, टायरों पर खड़ा कर दिया, चलने के काबिल बना दिया, जी स्पीड जी पकड़ने के काबिल बना दिया। यानी हवा अलग से वो कुछ ही क्यों ना करे, कोई यानी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वही हवा अगर अपने साथ किसी और को मिला ले या दूसरों के साथ मिल जाए तो वो एक तूफान बन जाएगा, वो एक आंधी बन जाएगी, वो किसी वजूद को तकवीयत दे देगी। हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? जी तो ये चीज है, इस नुक्ते को आपने समझा। जब आपका मकसद, जब आपका मिशन आपकी अपनी जात की तकमील है, अपनी जात की तकमील जो हम बार बार कहते हैं, क्या मतलब है उसका? सिंपल सी बात है, आप हाँ, जैसे एक दाती टुकड़ा होता है, आप उसे एक दाती टुकड़ा नहीं कहते बल्कि छुरी कहते हैं। क्यों छुरी कहते हैं? उस दाती टुकड़े की जो एक खास शेप होती है, उसका एक डिजाइन होता है, ना सिर्फ वो डिजाइन बल्कि उसकी जो तेज धार होती है, काटने की सलाहियत, इस वजह से उसे क्या कहा जाता है? छुरी कहा जाता है। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल इसी तरह आपकी जो तख्लीकी साहत है, आपका जो ढांचा है, जो आपका स्ट्रक्चर है, फिर जो आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, ये मिलकर आपसे क्या तकाजा करती हैं? आपको क्या होना चाहिए, कैसा वजूद होना चाहिए? क्यों जी? बाशऊर जी। तो जब आप इस पैटर्न पर चलना शुरू करोगे तो नतीजा का निकलेगा आपके अमाल इनफरादी हो जाएंगे, इज्तिमा का हिस्सा नहीं होंगे। हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? तो आप मान लो अगर बज़ाहिर इनफरादी तौर पर कितना ही बड़ा एक, मान लो गलत अमल ही क्यों ना हो, बज़ाहिर वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा जो इंपैक्ट जब आप एक इज्तिमा का हिस्सा बन के कोई छोटा अमल करने से होता है। जी। हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? जी 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 यानी बज़ाहिर आपको मान लो बज़ाहिर लगेगा कि जी गलत है, फिर एक और चीज वाज़ेह ज़हन में होनी चाहिए। आज एक कोई भी काम है, कोई फेल है, आज आपको लगता है ये दुरुस्त है, ये ठीक है, आपने वो किया, आप कल को फिर करते हो, आप परसों को फिर करते हो, लेकिन तरसों आपके ऊपर वाज़ेह हो जाता है नहीं भाई ये गलत है। तो आपने ये रवैया इख्तियार नहीं करना चूंकि मैं पहले भी कर रहा था तो अब कैसे गलत हो गया, या पहले दुरुस्त कर लिए फौरन। जी। ये भी मतलब नहीं है कि वो अपनी जात में मुतलकन गलत है। जब आपने जब उसे सही समझ रहे थे, मान लो उस वक्त वो सही था, लेकिन अब जब आपके ऊपर वाज़ेह होगा गलत है तो अब गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप गलत कर रहे थे, पहले आप सही ही कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे जैसे आप स्कूल में, एक बच्चा स्कूल में जाता है तो पहली क्लास में पहली क्लास की किताबें होती हैं, पहली क्लास का ही लिटरेचर होता है। अब जब वही बच्चा दूसरी क्लास में जाता है तो नंबर एक क्लास बदल जाती है, यानी ग्रेड इंक्रीज हो जाता है, हाई हो जाता है, क्लास बदल जाती है। नंबर दो, क्या लिटरेचर वही रहता है, सबक वही रहता है, किताबें वही रहती हैं? नहीं बदल जाती हैं। अब बच्चा ये कहे, मिसाल को बच्चा क्या करता है जी, अगली क्लास में चला गया और उसने बैग कौन सा उठाया, पहली क्लास में सारी किताबें उठा कर ले गया। टीचर ने कहा ये क्या ले आया, तो इसको घर छोड़ के आना है, ये किताबें यहां नहीं चलेंगी। अब क्यों जी, ये किताबें गलत हैं, तो क्या बच्चे को ये मान लेना चाहिए, ये मानना है कि ये किताबें, यानी मैं पिछले साल सारा साल गलत किताबें पढ़ता रहा, यानी गलत करता रहा? नहीं, वो तो उसकी बुनियाद थी ना, वो तो उसकी पहली सीढ़ी थी जी। वो उस स्टेज पर, उस सतह पर वो दुरुस्त है, वो दुरुस्त था, लेकिन आज वो फेल, वो काम, वो शायद दुरुस्त नहीं है। समझ आ रहा नहीं? आज यानी किसी और का मकाम है, किसी और का वक्त है। इसी तरह जब आगे बढ़ा जाएगा तो ये चीज भी यहीं रह जाएगी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? इसको कहते हैं वही वक्त के साथ आगे बढ़ना, ब्रेक ना लगानी, यानी इर्तिका करते चले जाना, ग्रो करते, बड़े होते चले जाना। हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? तो ये चीज है, जब आप गौर कीजिएगा, ये रास्ता, ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न है अपनी जात की तामीर, यूनिकियत का। तो नतीजा का निकलता है, गौर कीजिएगा, अगर एक बंदा इज्तिमा के साथ जी रहा है, यानी जैसे दुनिया जी रही है उस तरह जी रहा है, तो अब अगर वो छोटा सा भी फेल करता है, मान लो कि छोटा किसी को धोखा देता है या छोटा कोई नुकसान करता है, तो असल में वो छोटा नुकसान या छोटा फेल नहीं होता, वो एक बहुत बड़े अमल का हिस्सा होता है। यानी वो एक इज्तिमा का, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है। जैसे आप मिसाल को देखें, अब गाड़ी को ले लें,
ہزاروں پرزے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے. ہر پرزا جب اپنا اپنا کام کرتا ہے تو پوری مشین ورک کرتی، کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اب وہیں پر ایک پرزا جو ہے وہ الگ پڑا ہوا ہو، وہ کچھ ہی کیوں نہ کر لے، وہ پوری مشین، پوری گاڑی جتنا امپیکٹ کریٹ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. یعنی وہ پرزا جو مان لو ایک بڑے وجود کا حصہ ہوتا ہے، اس کا چھوٹا سا عمل بظاہر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ اس حد تک محدود نہیں ہوتا، وہ ایک بڑے وجود کا، بڑے عمل کا حصہ ہوتا ہے، وہ آرگنائزیشن کا حصہ ہوتا ہے. حصہ ہوتا ہے. اب جیسے آپ کہتے ہیں یہ حکومت کس چیز کا نام ہے؟ لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ حکومت اپنی ذات میں کیا ہے؟ افراد ہی ہیں جو مختلف سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی سپاہی جو ہیں وہ ان کی اپنی کو اوقات ہے، ویلیو ہے، حیثیت ہے، بہت تھوڑی سی اہمیت حیثیت ہے. آپ سپاہی جو ہے اس کے اوپر کانسٹیبل کے اوپر ہیڈ کانسٹیبل آ گیا، پھر اے ایس آئی آ گیا، ایس آئی آ گیا، ایس ایچ او آ گیا، اس طرح پوری ایک جو ہے وہ چین بنتی ہے. وہ پوری چین سامنے رکھی جائے تو کیا وہ ایک ادارہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا. اب ادارے کی ایک اپنی طاقت ہے، اس کا ایک ڈر ہے، اس کا ایک خوف ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کے اپنے احساسے ہیں، ایسٹس ہیں. لیکن وہیں پر جب ایک فرد کو دیکھو گے تو کیا وہ ادارے والی فیلنگ آئے گی؟ وہ ادارہ نظر آئے گا؟ جی نہیں. یہ چیز ہے کہ جب آپ غور کی یہ جو رستہ ہے اپنی ذات کی تعمیر کا، دیکھا جائے کہ کیا اطراف میں ہر کوئی یہی کر رہا ہے؟ نہیں جی، یہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا. کیا کریں؟ سارے ایک دوسرے کے کندھے پر رکھ کر چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے بل پر جی رہے ہیں، ایک تنظیم بنے ہوئے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بس اندھوں کی طرح بھیڑ چل جائے وہ چل رہی ہے. تو جب آپ اس بھیڑ کا حصہ بنو گے، آپ کوئی بھی عمل کرو گے تو وہ صرف اس حد تک نہیں رہے گا، بلکہ وہ اس بھیڑ کے عمل کا حصہ ہے. یعنی جو بھیڑ کا مقصد ہے نا، وہ جو بھیڑ کا ٹارگٹ بنتا ہے، آپ اس ٹارگٹ میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال رہے ہو. چین ریئیکشن بنے گا اگر ہم اجتماعیت کے ساتھ ہوں. بالکل. لیکن جب آپ بھیڑ سے کٹو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بالفرض مان لو کہ دنیا کی نظر میں ایک عمل جو ہے وہ غلط ہے، آپ کو وہ ٹھیک نظر، درست نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ نے دنیا کے پرواہ نہیں کرنی. کل کو اگر آپ کے اوپر واضح ہوتا ہے نہیں بھائی غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی. آپ نے اب یہ نہیں کہنا کہ بھائی اگر غلط یعنی کہ غلط ہے تو اس میں میں غلط کر رہا تھا. نہیں، میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ لہذا نہیں جی، میں تو غلط ہوئی نہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے. نہیں، یعنی یہ رویہ نہیں اپنانا. کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی واضح ہوتا ہے کہ بھائی غلط ہے تو کیا ہے؟ ترک کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. جی اپنی سم درست کر لیں. جی سمجھ جاؤ. تو آپ مجھے بتائیں، اس پیٹرن بتائیں، کوئی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے؟ نہیں، آپ بالکل واضح ہوتے ہیں. جی. لیکن اگر دنیا کی پرواہ کریں گے، یعنی جس سوسائٹی میں آنکھ کھولی، جس معاشرے میں آنکھ کھولی، جن حالات و واقعات میں جو سوسائٹی معاشرے نے رنگ دیا، اگر اس کے اندر رہیں گے تو آپ پہلے ہی طے کر کے بیٹھے ہیں بھائی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو جب آپ نے پہلے سے حلال اور حرام صحیح غلط طے کیا ہوا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو آگے بڑھنے دے گا؟ آپ آگے بڑھ پاؤ گے؟ نہیں، روک دے گا. نہیں. جب آپ اسی صحیح اور غلط کے اندر قید رہو گے، اسی حلال اور حرام کے اندر قید رہو گے، تو آپ اپنا جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس سے اچیو کر نہیں سکتے، بلکہ آپ نے تو آٹومیٹک پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مقصد و مشن کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، وہ جو اجتماعیت کیا ہے، آپ نے اجتماعیت کو جوائن کر لیا. کلیئر ہوتا نہیں ہوتا؟ جی کلیئر ہو رہا ہے. بہت اچھی طریقے سے واضح ہوتے ہیں. اچھا، ایک چھوٹی سی بات مثال کے طور پر انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو پروڈکٹ بکتی ہے وہ کون سی بکتی ہے جی؟ رنگ گورا کرنے والی کریم ہے. ایسا ہی ہے جی؟ جی ایسے ہی ہے. جی استاد. مرد استعمال کر رہے ہیں، عورتیں استعمال کر رہی ہیں. کیوں جی؟ رنگ گورا کرنا ہے، رنگ گورا کرنا ہے. کتنا شوق ہے رنگ گورا کرنے کا، کتنی چاہت ہے. مجھے بتائیں کہ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ گورا رنگ ان کی نظر میں اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے، تبھی کر رہے ہیں جی. بہت اچھا ہے، اسی وجہ سے تو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جو ہیں ہی گورے، جو ہیں ہی گورے، وہ کیا ہو گئے؟ کافر، پلید، مشرک، گندے؟ نہیں تو ان کو تو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. گورے کیا ہیں جی؟ گندے ہیں، نجس ہیں، پلید ہیں، مشرک ہیں. کمال نہیں ہو گیا؟
यानी खुद गोरे होने के लिए तड़प रहे हैं और जो हैं ही गोरे वो क्या हैं जी, वो काफिर हैं। जी बिल्कुल। यानी खुद इंजेक्शन खुद अमीर होने के लिए तड़प रहे हैं, दौलत पाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, और जिनके पास दौलत है उनको क्या कहते हैं, क्रिमिनल्स, गुंडे। जी कमाल नहीं हो गया? वही हाल है, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप इज्तिमा को फॉलो करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा, आप कभी भी अपना टारगेट, अपनी मंजिल, अपना मकसद जो है उसको अचीव नहीं कर पाओगे। जी जी बहुत शुक्रिया साजी।